السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام آئے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عاد علیہ السلام کو اخاہم کہا ہے، ان کا بھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی قوم کے افراد میں سے ہی ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت الگ طریقے سے کی گئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی تربیت فرماتے ہیں، ورنہ وہ بنی نوع انسان میں سے ہی ایک انسان ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ماں کے بچے ہوتے ہیں، کوئی بہت ذہین و فطین ہوتا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ماں کا ایک بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے اور دوسرا نارمل ہو، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام انسانوں میں سے ہی ہیں، بنی نوع انسان سے ہی ہیں، انسانوں کی اولاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق و تربیت بہت اعلیٰ طریقے سے کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے نبوت دی ہو لیکن وہ اس کے قابل ثابت نہ ہو اور اس سے نبوت واپس لینا پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہر نبی کے متعلق بہت درست رہا، 100% درست رہا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا اور ان کو بھائی کہا ہے، اور یہ کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ان کو پھر حیرت ہوئی کہ قوم ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، اس کے خالق و رازق ہونے کی علامتیں ظاہر ہیں، اور وہ لوگ دل سے اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ اس لیے انہوں نے تعجب سے کہا کہ افلا تتقون، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کی قوم سیلاب سے ہلاک کر دی گئی، ڈبو دی گئی، اور سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے نازل ہوئے تو پھر تقریباً اس کے بعد انہوں نے 600 سال تک زندگی گزاری، اور انہوں نے ان 600 سالوں میں، 6 صدیوں میں قوم کو توحید کا پیغام دیا، اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام جب وفات پا گئے تو ان کے 600 سال کے بعد، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے 600 سال کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے، جو سیدنا نوح علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے۔ ان کے بیٹے سام کی اولاد یہ بتائی جاتی ہے۔ یہ قوم بڑی بہادر تھی، قد آور تھے، صحت مند تھے۔ ان کے بارے میں بہت سی کہاوتیں مشہور ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کے قد 100 فٹ تھے، کوئی کتنے، بہرحال جتنے بھی تھے، یہ احادیث سے یہ کوئی بات بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض نے 12-14 ہاتھ بھی کہا ہے، اور بعض نے اس سے زیادہ کہا ہے، بعض نے کم کہا ہے۔ تو یہ سب روایات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قد قامت کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ بات مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے اس واقعہ سے کہ وہ لوگ توحید کے منکر ہوئے، مشرک تھے، تو اس وجہ سے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ ان کی قوم اس طرح سے مٹا دی گئی کہ لفظ عاد ایک ضرب المثل بن گیا، کہ ایسی زمین جو عرصہ دراز سے بے آباد ہو تو عرب اس کو عاد الارض کہا کرتے تھے۔ اسی طرح اور بھی جو گم گشتہ چیزیں یا پرانی ہو جانے والی یا ناپید چیزوں کے اوپر یہ لفظ بولا جانے لگا، یعنی اس طرح سے یہ قوم زمین سے، صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اس وجہ سے کہ وہ مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا
کہ انا لنراک فینا ضعیفا، انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین، کہ اے ہود علیہ السلام، یعنی ہود علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے ہود، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تم بیوقوفی پر ہو، یعنی دنیا کے فائدے، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی ناز و نعمتیں، یہاں کے فنکشن اور یہ رنگ برنگی محفلیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے کہاں لگ گئے ہو، کس بات میں لگ گئے ہو؟ نعوذ باللہ، کہ تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، بیوقوفی میں ہو کہ تم اپنی زندگی سے لذت نہیں اٹھاتے۔ اور کہنے لگے کہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ وہی جواب تھا جو مکے والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور تقریباً ہر امت کے لوگوں نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کہنے لگے قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ اے میری قوم، مجھ میں بیوقوفی نہیں ہے، اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، یعنی میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بیوقوفوں والی باتیں تو نہیں ہیں نا، وہ تو اول فول بکتے رہتے ہیں، جبکہ میں تو تمہیں کام کی باتیں بتاتا ہوں اور حکمت کی باتیں بتاتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ایمانت دار ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا ہے، کہیں ذرا تفصیل سے ہے اور کہیں مختصر ہے، اور ہر جگہ پر مقصود ایک ہی ہے کہ وہ لوگ مشرک تھے اور شرک ان کے رگ و ریشہ میں رچ بس گیا ہوا تھا۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات ان کو فائدہ نہ دے سکیں، اور چند لوگوں کے سوا وہ لوگ اسلام نہ لائے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کا انجام بالآخر ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ فرمانے لگے اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آئے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک آدمی پر، یعنی اس بات پر تعجب سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہارا تعجب انکار والا ہے تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ پیغمبر تو اس لیے آتے ہیں لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا خلیفہ، ان کے پیچھے آنے والا بنایا، یعنی وہ ایک بہت بڑی قوم تھی، تو اس قوم کی اس طرح سے ہلاکت ہو گئی کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور پھر جو لوگ ان کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے، ان کے بعد تم آئے ہو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں تخلیقی پھیلاؤ میں بہت زیادہ کیا، یعنی وہ لوگ قوت میں، زور میں، قد و قامت میں اتنے بڑے نہیں تھے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا تصرف درست کرو، یعنی اللہ نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسم کے ساتھ ہی انسان ہے، اور پھر اس کے اندر جو روح پھونکی ہے، اس روح کے ساتھ اس جسم کی قدر ہے۔ تو اپنے اس جسم کو برے کاموں پر نہ لگاؤ بلکہ اس کو اچھے کاموں پر لگاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یہ یاد دہانی ہے، یعنی اس طرح سے اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ اور فرمانے لگے کہ لعلکم تفلحون، یعنی تمہارے فلاح اور کامیابی کی یہی واحد صورت ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، قوم سرکشی کی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
پس ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ تعیدنا جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچ بولنے والوں میں سے ہو۔ یعنی وہ گناہوں پر اس قدر دلیر ہو چکے تھے کہ اپنے باپ دادا کے حوالے سے انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کو یہاں تک چیلنج کر دیا کہ عذاب لے آؤ، یعنی ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد جو کچھ عرصہ خالی گزرا، اس میں یہ لوگ تقریباً مشرک ہو گئے تھے، اور ان کا شرک وہی سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو چلا آ رہا تھا وہی تھا کہ یہ ان 5 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے مزید بہت سے معبود بنا لیے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا مکمل طور پر انکار کر دیا۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا تحقیق واقعہ ہوگا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس کا معنی ناپاکی بھی ہوتا ہے، اور یہاں اس کا معنی عذاب ہے، یعنی عذاب اللہ کی طرف سے تم پر واقع ہو جائے گا، وغضب اور اس کا غضب غصہ۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے فی اسماء بتوں کے ناموں کے بارے میں، سمیتموها جو تم نے نام رکھ لیے ہیں اس کے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، یعنی پتھروں کو تراش کر، بلکہ لکڑی اور اس طرح کی چیزوں کو بت کی شکل میں تراش کر پھر اس کے مختلف نام رکھ لیتے ہو، تو یہ صرف نام ہی ہیں، ان بتوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا تم ان ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، جبکہ میں ایک حقیقی چیز تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو تمہارا حقیقی معبود ہے وہ اللہ ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر ان جھوٹے اور بالکل بے حقیقت معبودوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں اور ان کے خود مختار ہونے کے بارے میں یا کچھ دینے کے قابل ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اس وقت جو ان کی کتاب تھی یا ان کے انبیاء تھے ان کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی کہ یہ معبود کچھ کر سکتے ہیں۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یعنی بالآخر سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر تم انتظار کرو عذاب کا، تو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پس ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے سخت الفاظ کے ساتھ ان کے انجام کو ذکر کیا کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ لوگ سخت قسم کے قحط میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا یہ قحط اس قدر سخت تھا کہ یہ لوگ ٹھنڈی ہوا کو ترس گئے، گرم لو چل رہی تھی، بارش نہیں آ رہی تھی، ان کے کھیت ویران ہو گئے، قحط کی صورت ان کے اوپر آ گئی۔ تو یہ لوگ اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے، بلکہ ان کی غفلت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک وفد مکہ کی طرف بھیجا کہ وہ بیت اللہ میں جا کر بارش کی دعا کرے۔ یہ لوگ گانے بجانے اور شراب نوشی کے اس قدر رسیہ تھے کہ وہ لوگ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ساتھ شراب اور گانے بجانے والی لونڈیاں لے کر گئے، اور رستے میں اس طرح محفلیں برپا کرتے اور شور و شغل میں سفر کرتے رہے کہ ان کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ ہم آئے کس لیے تھے، حتیٰ کہ تقریباً 1 مہینہ ان کو رستے میں لگ گیا۔ تو جب بیت اللہ کے قریب پہنچے، مکہ کے قریب پہنچے، تو ان کے کسی بوڑھے فرد نے اپنی قوم کا حال شعروں کے اندر ان کے سامنے پیش کیا کہ یعنی ہماری قوم اس طرح
وہ خشک سالی کا شکار ہو چکی ہے، تو پھر ان کو یاد آیا کہ ہم کس لیے آئے تھے۔ یہ لوگ بیت اللہ میں گئے اور وہاں انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے واپس پلٹے۔ تو ان غافل لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر بارش آ جائے گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ واپس پلٹے تو عجیب و غریب قسم کے بادل اٹھے اور ان کے اوپر ٹھنڈی ہوا چلی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری دعا مقبول ہو گئی، تو یہ اس بادل کے حساب سے یہ یعنی خوش ہو گئے، تو وہ بادل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریح فیہا عذاب علیم، کہ وہ تو تیز و تند ہوا تھی اور اس میں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تھا کہ وہ ہوا 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر مسلسل چلی، اور وہ اتنی شدت کی تھی کہ اسے باد صرصر کہا گیا، یعنی انتہائی تیز۔ بعض روایات میں ہے کہ یعنی اس ہوا کو، اس طوفانی ہوا کو فرشتوں نے بھی کنٹرول نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور وہ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ اس کی ٹھنڈک اور تیزی کی وجہ سے اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی یہ چھپے وہیں ہلاک ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نقشہ کشی کی، فرمایا کہ یہ کھوکھلے کھجور کے تنوں کی طرح یہ لڑکتے پھر رہے تھے اس ہوا میں، یعنی اپنے قد و قامت اور اپنے جسم کے وزن کے باوجود یہ لوگ یوں تنکوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ ہوا کی شدت اس طرح سے تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک قوم کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا کہ فرمایا کہ ہم نے اس قوم کی جڑ ہی کاٹ ڈالی۔ چنانچہ یہ قوم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ آثار قدیمہ اور پرانے لوگوں کے اندر یہ لوگ شامل ہو گئے۔ ان کا علاقہ احقاف تھا، یعنی یہ احقاف کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے جو یمن اور یمامہ کے درمیان الرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور جس علاقے میں یعنی ان کے علاقے کے جس حصے میں ان کے اوپر عذاب آیا تھا اور وہ ہلاک کر دیے گئے تھے، وہ ابھی تک اسی طرح ہی بیاباد ہے۔ اور یہ یمن کے مغربی جو ساحل ہیں ان میں عمان اور حضرموت سے عراق تک ان کی حکومت تھی، اور انہی علاقوں میں یہ لوگ ہلاک کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو بطور عبرت خالی رکھا ہوا ہے کہ وہاں اس کی زمین ہی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ آبادی کے قابل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔